جس طرح مشاہدہ کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا، اسی طرح صاحب حال پڑھنے یا سننے والی بات نہیں، وہ دیکھنے والی شے ہے۔ اس کے جلوے خرد اور جنوں کی سرحدوں پر ہوتے ہیں۔ جہاں اہل عقل کی حد ہے، وہاں سے صاحب دل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ جذب اور سلوک کے درمیان ایک منزل ہے جسے حال کہتے ہیں، اور جہاں ہونا نہ ہونا اور نہ ہونا عین ہونا ہے، صاحب حال اس مقام پر ہوتا ہے جہاں قول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ الفاظ حقیقت کو محجوب کر دیتے ہیں، کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے۔ اس لیے صاحب حال الفاظ سے گریزاں ہوتا ہے۔ وہ اس کائنات میں نئی کائنات دریافت کر چکا ہوتا ہے۔ وہ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے، اسم سے مسمى دریافت کرتا ہے، نعمت سے منعم کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ وہ مطلع انوار صبح سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، اور اس کی نگاہ ڈوبتے سورج کی لاش پر بھی ہوتی ہے۔ صاحب حال قطرے میں کلثم اور ذرے میں صحرا کو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صاحب حال تغیر و تبدل سے مرعوب و متاثر نہیں ہوتا۔ موسم بدلتے ہیں، زمین و آسمان کے جلوے بدلتے ہیں، آغاز و انجام کے رشتے بدلتے ہیں، لیکن صاحب حال نہیں بدلتا۔ وہ زندگی اور موت کو ایک حقیقت کے رخ سمجھتا ہے۔ وہ غم اور خوشی سے نجات پا چکا ہوتا ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی زمانہ سمجھتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کے انوکھے رشتوں کا مفسر ہوتا ہے۔ اس فنا کے دیس میں صاحب حال ملک بقا کا سفیر ہے۔ صاحب حال اس زمانے میں کسی اور زمانے کا پیغام رساں ہے۔ وہ ایسا صاحب جنوں ہے جو خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہے۔ اس کی نگاہ 7 رنگوں سے بہت آگے ہوتی ہے۔ وہ بے رنگ کے نیرنگ سے آشنا ہوتا ہے۔ صاحب حال کیفیت کے اس مقام پر ہوتا ہے جہاں تحیر بھی ہے اور شعور بھی، جہاں وارفتگی بھی ہے اور آگہی بھی۔ صاحب حال اسماء اور اشیاء کے معنی اور مفاہیم سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ اس منزل پر ہوتا ہے جہاں سفر ہی مدعائے سفر ہے۔ وہ خود آگہی کے ایسے دشت وحشت میں پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں نہ فراق ہے نہ وصال، نہ کوئی اپنا ہے نہ غیر۔ وہ سکوت سے ہم کلام رہتا ہے۔ وہ ذروں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے۔ اس کی نگاہ وجود اور موجود کے باطن پر بھی ہوتی ہے، اور عدم اور ناموجود کی حقیقت پر بھی۔ وہ ذات اور صفات کے تعلق سے آشنا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عیاں کا رابطہ ہر حال میں نہا سے قائم رہتا ہے۔ صاحب حال خود ہی آخری سوال ہے، خود ہی اس کا آخری جواب۔ صاحب حال بغیر حال کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا قول بھی حال ہے اور خاموشی بھی حال ہے۔ بہرحال صاحب حال اپنے وجود میں اپنے علاوہ بھی موجود رہتا ہے۔ معلوم اور نامعلوم کے سنگم پر صاحب حال گنگناتا ہے۔ آپ ایک ایسے انسان کا اندازہ کریں جس کی ایک ہتھیلی پر آگ ہو اور دوسری پر برف۔ وہ نہ آگ بجھنے دیتا ہے، نہ برف کا انجماد ٹوٹنے دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی جلوہ گاہ میں محو کھڑا ہوتا ہے جہاں آنکھ کی راہ میں بینائی کا پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس کی پیشانی زمین پر ہو تو اس کی سجدہ گاہ آسمان پر ہوتی ہے۔ وہ کسی کو نزدیک سے پکارتا ہے اور جواب دینے والا دور سے جواب دیتا ہے۔ اس کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے اور آنکھ دل میں ہوتی ہے۔ صاحب حال نمی دائم کے پردے میں دانائی کے چراغ جلاتا ہے۔ اس کی خاموشی میں جمال گفتگو کے جلوے ہوتے ہیں۔ اس کے قرب میں انسان اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی محفل میں گردش زمان و مکان رک سی جاتی ہے۔ صاحب حال کوئی انوکھی مخلوق نہیں، وہ انسان ہے۔ انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتا ہے۔ اس کا انداز نظر انسانوں سے جدا ہوتا ہے۔ وہ معمولی سے واقعہ کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے۔ درخت سے پتا گرے تو وہ پکار اٹھتا ہے، پتا ٹوٹا ڈال سے لے گئی پون اڑا، اب کے بچھڑے کب ملیں گے دور پڑیں گے جا۔ ایک صاحب حال نے جنازہ دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا زندگی کی آخری منزل۔ بولا اگر یہ آخری منزل ہے تو ہم کون سی منزل میں ہیں؟ کیوں نہ آخری منزل کو دیکھا جائے۔ بس تخت چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، جنگل کی راہ لی، پھر راز آشنا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی صاحب حال سے ملاقات ہوئی۔ ایک دور کا پیغمبر اپنے دور کے صاحب حال سے مل کر حیران رہ گیا کہ یہ کون سا علم ہے؟ کتاب کا علم۔ کتاب کا علم تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، بلکہ کتاب ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ صاحب حال کسی اور زمانے کے واقعات میں مصروف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کا حال دیکھ رہے تھے، نتیجہ یعنی جدائی۔
موسیٰ علیہ السلام کے عرفان میں شک نہیں ہو سکتا، آپ کے مقام پر شک نہیں ہو سکتا، آپ کی بصیرت پر شک نہیں، آپ کے عصا، ید، بیضہ اور کلیمی پر شک نہیں، لیکن صاحب حال آپ کی پہچان میں نہ آ سکا۔ صاحب حال کا علم لدنی ہے، مخفی ہے، اسے اللہ کی عنایت کا خصوصی مظہر کہنا چاہیے۔ ایک صاحب حال کا ذکر میتھیو آرنولڈ نے اپنی نظم اسکالر جپسی میں کیا کہ ایک آدمی علم ظاہری کی اذیت سے تنگ آ کر علم باطن کے سفر پر نکل گیا۔ آکسفورڈ سے بھاگا ہوا طالب علم علم کی طلب میں سرگرداں رہا۔ علم سے بھاگ کر علم میں داخل ہونا ہی صاحب حال کا کام ہے۔ وہ علم اور ہے، اس کی تلاش میں انسان زندگی سے نکل جاتا ہے اور پھر موت سے بھی نکل جاتا ہے اور پھر حیات جاوداں پا لیتا ہے۔ اسکالر جپسی ہر زمانے میں آ کر بتاتا رہا، جو ایک ہو گیا یکتا ہو گیا، وہ مر نہیں سکتا، وحدت کو موت نہیں اور کثرت موت سے بچ نہیں سکتی، جو بدلتا نہیں مرتا نہیں، جو تبدیل ہوتا ہے مرتا ہے۔ ایک صاحب حال مولانا روم سے ملا، بولا مولانا یہ کیا علم ہے؟ مولانا نے کہا اسے آپ نہیں جانتے۔ صاحب حال نے اپنا علم ظاہر کیا۔ مولانا بولے یہ کیا علم ہے؟ صاحب حال بولا جسے تم نہیں جانتے۔ بس پھر اس کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ غلام شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ہو کر رہ گئے۔ مولانا بھی صاحب حال ہو گئے، صاحب مثنوی ہو گئے، ایسی مثنوی کہ قلوب کی خشک زمین پر عشق حقیقت کی نورانی برسات ہے۔ مثنوی صاحب حال بناتی ہے۔ پیر رومی رحمت اللہ علیہ کی محبت میں مرید ہندی صاحب حال ہو گیا، بلکہ صاحب اقبال با کمال ہو گیا۔ صاحب حال سے صاحب عشق ہوتا ہے، صاحب وجدان ہوتا ہے، صاحب مشاہدہ ہوتا ہے، صاحب یقین ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صاحب نصیب ہوتا ہے۔ صاحب حال کو مرد حق آگاہ کہا گیا ہے، کہیں اسے سپرمین کہا گیا ہے، کبھی اسے صرف مرد مومن بھی کہتے ہیں۔ صاحب حال حق آگئی و حق شناسی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ انا الحق کہہ اٹھتا ہے۔ اس ایک انا الحق میں کتنی حقیقتیں پہنا ہوتی ہیں یہ کوئی صاحب حال ہی جان سکتا ہے۔ صاحب حال میں نغمگی کا ہونا لازمی ہے، وہ بصد سامان رسوائی سرے بازار رقص کرتا ہے۔ صاحب حال کے رقص میں بڑے رموز ہیں۔ صاحبان حال کشتگان خنجر تسلیم ضرور ہوتے ہیں۔ دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں صاحب حال پیدا کرنے والی نگاہ ضرور کار فرما ہے، کوئی ہے اس پردے کے پیچھے، کسی کا ہاتھ ضرور ہے جو ان لوگوں کو حال عطا کرتا ہے، کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کا قرب انسان کو صاحب حال بنا دیتا ہے، ایسی ذات جو نظر ملا کر انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھنے والے بے خبر رہتے ہیں اور بدلنے والا بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ ذات علم لدنی کے خزانے لٹاتی ہے اور پھر صاحب حال جہاں جہاں سے گزرے راستے جگمگا اٹھے۔ صاحب حال بنانے والی ذات پر سلام ہو۔ صاحب حال بننے والے انسانوں کو غور سے دیکھا جائے تو ان کی فطرت میں وفا اور استقامت کی بنیادی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ ایک ایسا انسان جو صاحب علم نہ بھی ہو اپنے عمل کی استقامت سے صاحب حال بن سکتا ہے، اور صاحب حال ہو جانے کے بعد اس کا صاحب علم ہو جانا پہلا قدم ہے۔ مثلاً آپ ایک آرٹسٹ کو دیکھیں جو خلوص سے تصویر بناتا ہے، زندگی بھر استقامت سے فن کی خدمت کرتا ہے، ایک صبح نہ جانے کیوں اس کا برش برہنگی اجسام کو کینوس پر اتارتے اتارتے خطاطی کے شہ پارے پیش کرنے لگتا ہے۔ وہ قرآنی آیات کے حسن میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اس کا باطن روشن کر دیا جاتا ہے اور وہ صاحب حال بن چکا ہوتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تو اور آدمی تھا اور اب کیسے ہو گیا؟ بس ہو گیا، بنانے والے نے بنا دیا۔ وہ کافروں کو ایمان عطا کرتا ہے، اندھیروں کو روشنی بخشتا ہے، عاصیوں کو معاف کرتا ہے، صاحبان استقامت کو اپنے لطف میں داخل فرما کر صاحبان حال بنا دیتا ہے۔ فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہے لیکن حقیقت اور صداقت صاحب حال کے پاس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مصنف علم کو خدا کا فضل سمجھنے والا تحلیل جاں کے مراحل سے استقامت و صبر سے گزرے تو اسے وہ نگاہ قبول فرما لیتی ہے، پھر اس کے اعمال و احوال یکسر بدل جاتے ہیں، وہ قید وجود سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے بے نیاز غم
دوراں کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں فتویٰ کیا کرے گا؟ قبول کرنے والا قبول کر رہا ہے تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اگر سائیں کا فضل کسی کو صاحب حال بنا دے تو ہم کیوں برہم ہوں؟ اعتراض کرنے والے فارمولہ استعمال کرتے ہیں، قانون استعمال کرتے ہیں، قاعدہ کلیہ استعمال کرتے ہیں اور صاحب حال فارمولے سے باہر ہوتا ہے۔ فتویٰ اقبال کے خلاف تھا اور فطرت اس کی آنکھ میں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگا رہی تھی۔ وہ دانائے راز بنا دیا گیا، اسے فقیری عطا ہوئی، کلندری ملی، وہ اپدیشک ہو گیا، مفتی اس کے خلاف رہے، فطرت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اقبال کا صاحب حال ہونا مخالفین اقبال کو صاحبان حال بننے سے محروم کر گیا۔ یہ اس نگاہ کے فیصلے ہیں، اس کی عطا کے کرشمے ہیں۔ عمل کسی اور رخ کا ہوتا ہے، فضل کسی اور طرف پہنچا دیتا ہے۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ صاحبان حال کے سلسلے میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی مثال سب سے اہم ہے۔ وہ استقامت و صداقت کا پیکر قائد اعظم کہلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کیا، اسے صاحب حال بنا دیا۔ فتویٰ اس کے خلاف تھا لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ ہی، اسے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بنا دیا گیا۔ اہل شر کا ایک گروہ اس بات کو اور اس واردات کو نہ پہچان سکا، معترض رہا۔ اہل باطن پہنچ گئے، یہ کسی کی نگاہ کی بات ہے، یہ فیض ہے کسی ذات کا، یہ نصیب کا فیصلہ ہے۔ اہل باطن قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے، منزل مل گئی، ملک بن گیا۔ فتویٰ دینے والے آج تک نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا راز تھا۔ قائد اعظم دلوں میں اتر گئے اور مخالفین دلوں سے اتر گئے۔ جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں، قادری، نقش بندی وغیرہ، اور ہر سلسلہ کا کوئی بانی ہے، اسی طرح قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ایک نئی طریقت کا آغاز ہوتا ہے اور وہ طریقت ہے پاکستانی۔ اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فرقے شامل ہیں۔ ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا وطن خاک حرم سے کم نہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو وحدت افکار عطا کی، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے وحدت کردار۔ آج اگر قوم میں کوئی انتشار خیال ہے تو اس لیے کہ وحدت عمل نہیں، وحدت فکر و عمل عطا کرنا وقت کے صاحب حال کا کام ہے۔ صاحب حال بنانے والی نگاہ کسی وقت بھی مہربانی کر سکتی ہے، وہ نگاہ ہی تو ہے، مشکل کشا ہے۔ نہ جانے کب کوئی صاحب حال قطرہ شبنم کی طرح نوک خار پہ رقص کرتا ہوا آئے اور قوم کے دل و نگاہ میں سماتا ہوا وحدت عمل پیدا کر جائے، اور ایک بار پھر ہاتھ آئے مجھے میرا مقام اے ساقی، وقت کے صاحب حال کی خدمت میں سلام۔